ہاں جی، اب ہم نے دیکھنا ہے یہاں کا رقبہ اور آبادی کیسی ہے۔ یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ دیکھیں، یہ جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے، UK، جس کو اردو میں سلطنت متحدہ کہتے ہیں۔ بڑا جزیرہ ایک ہے، جس کے اندر مزید 3 جو ہیں وہ جزیرے ہیں۔ اور اس کے بعد اب ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہاں کا رقبہ اور آبادی کیسی ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے کوئی اتنا بڑا ملک نہیں ہے۔ اس کا کل رقبہ 9,03,271 مربع میل ہے، اور اگر ہم اس کی آبادی دیکھیں تو آبادی اس کی 58.7 ملین 1996 کے اعداد و شمار کے مطابق ہے۔ پاکستان کے مقابلے میں اس کی آبادی بھی بہت کم ہے، لیکن اس کا شمار پھر بھی دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں میں ہوتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ملک نے صنعت و حرفت میں بہت زیادہ ترقی کی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کی سرزمین کو برطانوی سلطنت اور دولت مشترکہ میں بڑی نمایاں اہمیت حاصل رہی ہے۔ اس وجہ سے اس ملک کی تجارت نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ شہروں میں رہتے ہیں، اور دیہاتوں میں بہت کم لوگ رہتے ہیں۔ تقریباً 5% سے بھی کم لوگوں کا پیشہ جو ہے وہ کھیتی باڑی ہے۔ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ دیہاتوں میں ہی رہتے ہیں۔ یہ لوگ صنعت و حرفت، تجارت اور دیگر جو ہے ذرائع آمد و رفت اور دیگر پیشوں سے روزی کماتے ہیں۔ یہاں کی کل ٹوٹل پاپولیشن میں سے تقریباً 90% شہری آبادی یا اربن پاپولیشن ہے، اور رورل پاپولیشن یا دیہاتی آبادی 10% کے قریب ہے۔ آبادی فی ہیکٹر برطانیہ جو ہے اس کی 2.4 ہے، انگلینڈ کی 3.6 ہے، ویلز کی 1.4، اسکاٹ لینڈ کی 0.6 ہے، اور مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو برطانیہ کی آبادی 238 افراد فی مربع کلومیٹر ہے، یعنی اس کو ہم آبادی کی گنجانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں کی زراعت۔ یہاں پہ اگر ہم زراعت دیکھیں تو یہاں پر بڑے بڑے جو زرعی علاقے ہیں وہ اس ملک کے مشرق میں واقع ہیں۔ یہاں پر پست میدان ہیں، بارش کم ہوتی ہے، لیکن مغرب کی نسبت یہ ہموار زمین زیادہ ہے، جبکہ مغربی علاقے کی زمین بلند اور ناہموار ہے، لیکن مشرق کی نسبت وہاں پہ بارش زیادہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر چراگاہیں بہت زیادہ ہیں، جس پر جانور جو ہیں وہ چرائے جاتے ہیں۔ سلطنت متحدہ میں UK میں جو فصلیں پیدا ہوتی ہیں اگر ہم وہ دیکھیں تو ان میں زیادہ تر جئی، گندم، جو، جڑ دار فصلیں جن میں آلو، شلجم، اور اس کے علاوہ مویشیوں کے لیے چارہ وغیرہ جو ہے وہ کاشت کیا جاتا ہے۔ برطانیہ میں فصلوں کی کاشت کے اگر ہم مشہور علاقے دیکھیں تو ان میں ایسٹ انگلیا، کینٹ، لینکن شائر اور مشرقی اسکاٹ لینڈ کے ساحلی علاقے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ڈیری فارمنگ کی صنعت بہت زیادہ یہاں پہ ہے۔ زیادہ تر جنوب مشرقی اسکاٹ لینڈ، مغربی انگلینڈ اور جنوب مغربی ویلز میں یہاں پہ دودھ کی جو ہے وہ صنعت ہے، دودھ سے منسلک صنعتیں ہیں۔ جنوب مغربی ویلز میں بھی دودھ کی صنعت نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، اور پھلوں کی پیداوار کے یہاں کے مشہور علاقے کینٹ اور ایسٹ اینگلیا ہے، اور سیبوں کی پیداوار جو اس کا ٹوٹل کا 65% جو ہے وہ انہی 2 علاقوں سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ تھی یہاں کی زراعت۔ اب باقی یہ آپ کا چیپٹر اتنا بڑا نہیں ہے، صرف اس کی اب کان کنی اور توانائی کے ذرائع اور یہاں کی صنعتیں رہ گئی ہیں، اور تجارت۔ یہ انشاءاللہ کل ہم پڑھ کے یہ چیپٹر جو ہے وہ اپنا ختم کر دیں گے۔ اور بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کا چائنا اور جاپان کا میں نے ٹیسٹ لینا ہے۔ ایک ایک چیز اچھے طریقے سے یاد کریں۔ میں نے آپ کو 20 MCQs دینے ہیں، اور اس کے لیے صرف آپ کو 5 منٹ دینے ہیں۔ 5 منٹ کے اندر آپ نے مجھے اپنے جواب جو ہیں وہ واٹس ایپ کر دینے ہیں۔ جو 5 منٹ سے 1 سیکنڈ بھی جس کا اوپر ہو گیا تو میں سمجھوں گی کہ اس کا جو ہے وہ اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہوگا، ٹیسٹ میں اس کو مارکس نہیں ملیں گے۔ ٹھیک ہے، میں کل آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کا ٹیسٹ کس دن ہے۔ اللہ حافظ۔